طور پہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری وہ کہتے ہیں کہ ماتم جائز نہیں ہے. یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے. دوسری بات جو کرتے ہیں کہ تبرہ بھیجا جاتا ہے, تبرہ اگر نہ بھیجا جائے تو کیا مناسب نہیں ہوگا کہ جس سے دوسرے لوگوں کے, دوسرے مسالے کے لوگوں کے جذبات نہ بھڑکیں؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ ماتم جو ہے وہ تنہا جائز ہی نہیں کہ بلکہ پوری عزاداری کی بقا جو ہے وہ ماتم پہ ہے. اسلام کی جس طرح پوری کی بقا جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پہ ہے, اور عزاداری کی بقا جو ہے تو تبرہ دیکھیں جی, تبرہ کوئی گالی نہیں ہے. اس کو بڑے عجیب, یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ اگر جب اسلام کا آغاز جو ہے کلمے سے ہے, تو اب جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا الہ یعنی پہلے نفی کرتے ہیں, برات کا اعلان کرتے ہیں. ہر وہ بت کہ جو اسراء میں رکاوٹ ہے, وہ دولت کا بت ہو سکتا ہے, وہ طاقت کا بت ہو سکتا ہے, خاندان برادری کا, لا الہ کوئی الہ نہیں. پھر آگے آپ جو ہے وہ تولا کرتے ہیں. تو تبرہ جو ہے وہ گالی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزاری کا ہم اعلان کر رہے ہیں. مسئلہ بڑی شدت اختیار کر گیا, تو وہ جو لٹریچر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ کیا یہ وہی جڑ ہے, اور اگر وہ جڑ ہے تو اس کو کیسے کاٹا جائے؟ دیکھیے, پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے جو ایک سوال پہلے کیا ماتم کے حوالے سے, آج کے دن آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو آج مشترکات پہ بات کرنی چاہیے. متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے ہاں ماتم جائز نہیں ہے. ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے, ہم شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور دوسری بات, نہیں اب میری بات, مجھے بات کرنے دیں آپ, یہ ایسے بات نہیں ہے. دوسری بات, ہم تبرہ کو گناہ سمجھتے ہیں, ہم تبرہ کو گالی سمجھتے ہیں, اور جو شخص بھی تبرہ کرتا ہے اصحاب رسول پر, خلفاء راشدین پر, امہات المؤمنین پر, اس کو بالاجماع امت مسلمہ کافر سمجھتی ہے. یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اس پروگرام کو جو بڑا وحدت و اتحاد کی طرف جا رہا تھا اس میں یہ. تیسری بات, خلافت راشدہ کا دور پوری کائنات یہ مشعل راہ ہے. آج بھی کئی یورپی ممالک کے اندر, برٹش آئین کے اندر عدل فاروقی سے لیا ہوا نظام جو ہے وہ نافذ ہے. اور جب یہ عدل فاروقی کا نظام نافذ تھا تو اس وقت ابو لؤلؤ مجوسی جیسے لوگوں کو, جو کفر کے اعلی کار تھے, جو ایک آگ پرست تھا, اس وقت اس کو بھیجا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو مسجد کے اندر شہید کرے. اور اس کے بعد منافقین نے سیدنا عثمان کو شہید کیا, سیدنا علی کو شہید کیا, اور پھر سیدنا حسن کو شہید کیا گیا, اور پھر سیدنا حسین کو شہید کیا گیا. تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. شہادت فاروق اعظم, شہادت عثمان غنی, شہادت علی المرتضی, شہادت حسن, شہادت حسین, قاتل ایک ہی ہے, اور وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جی طاہر اشرفی صاحب, جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں, آپ کی میں نے بات سنی, لیکن میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں اپنی پوزیشن بھی ذرا واضح کر دوں. آپ نے اپنی بات کی, وہ یہ کہ میں نے سوال کسی لڑائی انتشار پھیلانے کے لیے نہیں کیا. میں نے یہ سوال کیا کہ کیا اس مہینے میں اگر ماتم کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں وہ دور ہوں, اور اگر تبرہ بھیجنا دوسرے مسالے کے نزدیک ایک غلط بات ہے تو وہ نہ بھیجا جائے, تو وہ نہ بھیجا جائے. یہاں فقہی مسئلہ لے کے بیٹھ گئے ہیں, فقہی مسئلہ نہیں, کتابوں کے نام لے رہے ہیں. جی اگر میں کتابوں کے نام لینا شروع کر دوں, جن کتابوں کو میں سمجھتا ہوں بین ہونی چاہیے, ممکن ہے کربلائی صاحب ان کتابوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوں, تو آج کے دن مشترکات پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ عقیدے کی بات ہوئی ہے, میں عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کا حق ہے وہ ماتم کرے, وہ مجلس کرے, وہ جلسہ کرے, وہ جلوس کرے, لیکن ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اصحاب رسول سے محبت ہے, ہماری خلفاء راشدین سے محبت ہے, ہماری اہل بیت سے محبت ہے. ہم انہیں اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں, اور جو ابو بکر صدیق کو کافر سمجھتا ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. نمبر 2, اسی طرح اہل سنت کو چاہیے